ایک جو معلم ہے اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ تو یہ تقریباً 8 صفات بنتی ہیں۔ پہلے تو ہم ان کو شمار کر لیتے ہیں، وہ 8 صفات کیا ہیں۔ پہلی صفت جو ہر معلم اور ہر معلمہ میں ہونی چاہیے، تو بنیادی طور پر ہر معلم اور ہر معلمہ میں اخلاص کامل ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ ذرا یہ تو تصور میں جائیں، دنیا میں جو آدمی آیا ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے، وہ کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو مربوط کرے گا۔ نان والا، دودھ والا، کھیتی باڑی والا، صبح و شام جو اٹھتا ہے ایک ہی کام۔ تو کیا یہ قرآن پڑھانے والے عظیم الشان انسان نہیں ہے؟ صبح کو اٹھتے ہیں تو قرآن، شام کو سوتے ہیں تو قرآن، اور خواب میں دیکھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت چل رہی ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے! اللہ نے ہمیں مربوط کر دیا قرآن کے ساتھ۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ صحیح علم کا ہونا، اپنے فن میں ماہر ہونا۔ کہ مثال کے طور پر دیکھیں بھائی، علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ ہوا، آپس میں بیٹھے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور علم سیکھنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ خضر علیہ السلام کے پاس۔ اور گفتگو سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ ایک چڑیا آئی، اس نے سمندر سے ایک قطرہ پانی کا لیا، اپنی چونچ میں ڈالا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، میرے اور تیرے علم کی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں۔ تو بھائی علم تو موت تک سیکھنا ہے۔ جس نے یہ کہہ دیا نا کہ میرا علم کامل ہو گیا، اس دن اس کی زندگی کا زوال شروع ہو گیا۔ تو بھائی اپنے فن میں ماہر ہونا چاہیے۔ علم صحیح بھائی تجوید کے اندر ہمیں مہارت ہونی چاہیے، روزانہ کے اعتبار سے سیکھنا ہو۔ بھائی جہاں پر موقع ملے آدمی بیٹھے اس نیت کے ساتھ، سیکھنے کی نیت کے ساتھ، تو اخلاص کامل ہو اور اپنے علم میں مہارت ہو۔ تیسری چیز، معلم عامل بھی ہو۔ دیکھیں میرے بھائیو بزرگو دوستو، جتنے شاگرد ہیں یا معلمات کی جتنی شاگردات ہیں، وہ ہمارے لباس کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے گفتار کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے عمل کو دیکھیں گے۔ کہ بھائی مثال کے طور پر ایک معلم یہ ترغیب تو دے رہا ہے بچوں کو کہ دعا کا اہتمام کرنا، اور معلم صاحب خود دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایک معلم صاحب ترغیب تو دے رہے ہیں کہ تہجد کا اہتمام کرنا، اور وہ خود تہجد نہیں پڑھتے۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولنا۔ تو معلم قرآن خود سچ نہیں بولتا تو شاگرد کیسے سچ بولے گا؟ تو بھائی ایک معلم قرآن کی تیسری صفت کیا ہونی چاہیے؟ اخلاص، علم کامل، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل میں 100% آگے، نگاہ کی حفاظت۔ یعنی مثال کے طور پر ایک قاری صاحب طلباء سے کہتے ہیں موبائل نہیں دیکھنا، اور کلاس کے اندر موبائل دیکھ رہے ہیں، یہ تو تضاد ہو گیا نا۔ ابھی تقی عثمانی صاحب کا ایک کلپ آیا کہ علماء اور طلباء کے لیے موبائل کے نقصانات۔ کتنا ہی کوئی پارسا ہونا، جب وہ موبائل میں گھسے گا تو کچھ نہ کچھ گناہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہم اپنے طلباء اور طالبات سے کہتے ہیں وہ ہمارے عمل میں ہونا چاہیے، اور جب عمل میں ہوگا تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ان طلباء کی زندگی میں عمل آتا رہے گا۔ بھائی دیکھیں، ایک تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، اور تہجد خود بھی پڑھنا۔ دیکھیں ایک تو ظاہر ہے کہ بعض مرتبہ شیطان کہتے ہیں یار ہم تو پڑھاتے ہیں، ہم کیوں تلاوت کریں؟ بھائی پڑھانا اور ہے، روزانہ کی بنیاد پر 1 پارہ یا 3 پارے تلاوت کرنا اور ہے، اس کا نور اور ہے۔ تو اس لیے اپنی تلاوت کا بھی اہتمام ہو، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام ہو۔ اب اگر ہم یہ عمل کر کے اپنے طلباء اور طالبات کو بتلائیں گے تو اس کا اثر پڑے گا۔ تو ہر معلم کے لیے چوتھی صفت اچھے اخلاق۔ بھائی اس میں ہم سب میں بہت کمزوری ہے، اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم پیکر تھے۔ انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری، تو 10 سال میں اللہ کے رسول نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اور 5ویں صفت امانت اور دیانت۔ اگر قاری صاحب خود امین ہے، دیانت دار ہے، تو واللہ اس کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ امانت کیا ہے؟ میں جو وقت دیا ہے مدرسے کو، اس وقت میں کمی کوتاہی نہیں، اس وقت میں اپنا ذاتی کام نہیں کرنا۔
دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، جو 4 گھنٹے صبح کے ہیں، 3 گھنٹے شام کے ہیں، 2 گھنٹے مغرب کے بعد ہیں، وہ سارا کا سارا وقت بچوں کا ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے آئے، اس موبائل کو، وہ تو کہتے ہیں یہ موبائل نہیں، یہ میزائل ہے، اور ایک اللہ والے کہتے ہیں چھوٹا دجال ہے، اس دجال کو یا اس میزائل کو گھر پہ ہی چھوڑ دیا جائے، خالی الذہن آئے، سارا وقت طلباء کے لیے، اور یہ وقت ناپا جائے گا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، یہ سب لکھا جا رہا ہے، کتاب مرقوم۔ تو کتنا خوش نصیب آدمی وہ ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال میں قرآن اور قرآن کی محنت، قرآن اور قرآن کی محنت۔ تو ہر قاری اور قاریہ کو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اپنا وقت طلباء اور طالبات کو دینا چاہیے۔ اور اسی طرح چھٹی صفت کیا ہونی چاہیے کہ شفقت کا جذبہ ہو، یعنی کہ مثال کے طور پر شفقت کے جذبے کی میں یوں مثال دوں کہ جو بچہ آج اگر سبق یاد کر کے نہیں آیا، تو اگر یہ میرا بچہ ہوتا تو میرا کیا جذبہ ہوگا؟ کیا میرا رویہ اپنے بچے اور دوسرے کے بچے کے ساتھ یکساں ہے؟ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے بچے کے لیے کچھ اور جذبہ اور امت کے بچوں کے لیے کچھ اور جذبہ، یہ شفقت والا معاملہ نہیں۔ لہذا بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ ہر قاری اور قاریہ کے لیے ضروری ہے۔ بھائی دیکھیں، اس وقت ماحول یہ ہے کہ دوستی کے ماحول میں، شفقت کے ماحول میں بچوں کی تربیت کرنا، یاد رکھے بچپن سے 55 چلے گا۔ اور پھر ساتھی صفت کیا ہے؟ صبر و تحمل۔ ظاہر ہے کہ قاری صاحب نے محنت کی، پورا دن محنت کی، اب جب شام کو سبقی کا ٹائم آیا، بچہ نہیں سنا رہا، تو غصہ تو آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ بھائی صبر کا محل کہاں ہے؟ ابھی ہم سارے پیاروں محبت میں بیٹھے، مجھے غصہ آئے گا، آپ کو غصہ آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ بھائی غصے کا محل تو تبھی آتا ہے جب کوئی ناگوار چیز سامنے آئے۔ اب بچے نے کام کر کے نہیں دیا، دل کہتا ہے اٹھا کے ماروں، دماغ میں غصہ چل رہا ہے، اب فوراً ان اللہ مع الصابرین، نبی علیہ السلام کی زندگی سامنے لائے، کیسے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ تو فرمایا کہ 7ویں صفت ہر معلم کے اندر صبر و تحمل ہونا چاہیے، اور اگر اس پر کسی قاری صاحب نے یا کسی قاریہ صاحبہ نے عمل کر لیا تو وہ بہترین معلم اور بہترین معلمہ ہے۔ صبر کے موقع پر صبر کرنا یہی دین ہے، اور صبر کے موقع پر بے صبری کرنا یہ بے دینی ہے۔ اور فرمایا آخری صفت تقوی اور پرہیزگاری، ہر معلم اور ہر معلمہ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ فلا تزکوا انفسکم، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت متقی ہوں، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ تقوی کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک سفر میں تھے، اور جب سفر سے واپسی آئے تو ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے امتحان کے طور پر اس سے کہا کہ یار اتنا بڑا ریوڑ ہے، ایک بکری ہمیں بیچ دو، اور اس بکری کو ہم ذبح کریں گے، ہم بھی کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے۔ تو اس نے جواب دیا، میں تو ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو ان بکریوں کا چوکیدار ہوں، چرواہا ہوں۔ تو انہوں نے امتحان کے طور پر کہا کتنے بڑے ریوڑ سے ایک بکری کا غائب ہو جانا مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ تو اس چرواہے کا جواب سنیں اور زندگی میں لائیں، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں جائے گا؟ تو بھائی اگر ایک معلم اور معلمہ کے دل میں تقوی ہوگا، وہ کبھی وقت کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ اس تقوی کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری صفات اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو لہذا تقوی بازاروں میں نہیں ملتا، اہل اللہ سے تعلق بنانا چاہیے، اہل علم سے تعلق بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے اصول کے لیے اللہ کے راستے میں جانا چاہیے۔